السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکس لکین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بوٹی کے بارے میں جس کو ہرن کھری کہا جاتا ہے، یا ہماری پنجابی زبان کے اندر عموماً جس نام سے معروف ہے اس کو لیلی بوٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک بیلدار بوٹی ہوتی ہے جو عموماً گندم کے موسم میں گندم کے کھیتوں کے اندر اگاتی ہے اور اپنے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں یہ باریک دھاگے کی مانند ہوتی ہیں، اور اس پر جو پتے لگتے ہیں وہ ہرن کے پاؤں کی جو نچلی سطح جس کو کھری کہا جاتا ہے اس کے بالکل مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ہرن کھری پڑ گیا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو آپ توڑتے ہیں تو اس میں سے سفید رنگ کی رطوبت دودھ کا ایک قطرہ سا نکلتا ہے۔ اس کے تمام حصے جو ہیں تمام تر حصے اس بوٹی کے تلخ ہوتے ہیں۔ اس کو امراض فساد خون کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے پھولوں کی طرف آئیں تو اس کے پھول کٹوری نما ہوتے ہیں اور سفید ہوتے ہیں اور مائل گلابی ہوتے ہیں، اور جب یہ پھول کھلے بھی ہوتے ہیں اور ایک بیل کے اوپر کئی پھول ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت یہ بیل لگتی ہے اور پھول بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اس کے اگر مزاج کو دیکھا جائے تو یہ مزاج میں گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے افعال اور خواص کو دیکھیں تو یہ مصفی خون ہوتی ہے۔ ہرن کھری کو تصفیہ خون کے لیے چند دانے مرچ سیاہ کے ساتھ پانی کے اندر گھوٹ کر مریض کو پلاتے ہیں، جس سے امراض فساد خون جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، جیسے پھوڑے پھنسی ہوں، چنبل، داد، خارش، جزام، آتشک وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جن میں فاقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ مرض سزاق کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ فائدے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے پر اگر ورم ہو تو اس کو پانی میں گھوٹ کر لیپ تیار کر کسی ورم کے اوپر لگا دیا جائے تو وہ ورم جو ہے اس کو آرام آ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ بواسیر خونی کے اندر یہ بہترین کام کرتی ہے۔ 5 دانے آپ تھوڑی سی ہرن کھری تقریباً 6 گرام لے لیں، 5 دانے آپ مرچ سیاہ لے لیں، اس کو 10 تولہ پانی کے اندر رگڑ کر پلائیں تو 15 دن مسلسل یہ استعمال کرانے سے خونی بواسیر جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہرن کھری کو قبض کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کا سائے میں خشک کردہ پودا 4 تولے اس کو لے کے باریک پاؤڈر کر لیا جائے اور 1 تولہ گڑ اس میں شامل کر کے اچھی طرح آپس میں ملا کر چھوٹے بیر کے برابر گولیاں بنا لی جائیں، تو روزانہ رات سوتے وقت نیم گرم دودھ سے اگر 2 گولیاں کھلا دی جائیں تو قبض کے اندر افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا نمک بھی تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس پودے کو سائے میں خشک کر کے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو پانی کے اندر حل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور نتھرا ہوا پانی لے کر اس کو ہلکی آنچ پہ اگر پکایا جائے تو جو نمک ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، جب پانی خشک ہوتا ہے تو نمک پیچھے بچ جاتا ہے۔ یہ نمک مختلف امراض کے اندر بہترین کام کرتا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہوتی ہے 1 رتی سے لے کر 2 رتی تک ہوتی ہے۔ دمے کے اندر، کھانسی کے اندر، اسی طرح پیشاب کی بندش کے اندر، حیض کی بندش کے اندر یہ نمک جو ہے وہ انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کو عموماً جڑی بوٹیوں کا کھار بھی کہا جاتا ہے اور نمک بھی کہا جاتا ہے۔ ہرن کھری کی جو مقدار خوراک ہے یہ 1 تولہ تک ہوتی ہے۔ ایک بہترین پودا ہے جو عام گندم کے موسم کے اندر مل جاتا ہے، اور اس سے ہم ان امراض کے اندر استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔